بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث شریف میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ ایک اہم ہدایت دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم پر میرا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے، اور خلفاء راشدین ان کا طریقہ بھی اختیار کرنا لازم ہے کہ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کو نواجذ سے پکڑ لو۔ نواجذ دانتوں کے جو آخری ڈاڑیں، جو آخری بالکل دانت ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان سے اس کو پکڑ لو۔ انسان کے منہ میں بہت دانت ہوتے ہیں، 32 دانت ہیں، کچھ تو نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری دانتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان دانتوں سے اس کو پکڑ، کیونکہ جب ان دانتوں سے اس کو پکڑیں گے تو باقی سب دانت بھی پکڑ میں شامل ہو جائیں گے، وہ بھی گرفت اپنی اپنی اس پہ ڈال دیں گے، اور جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے، جتنی چیز اہم ہوتی ہے، اتنے اس کے جیسے قدردان ہوتے ہیں، ایسے ہی اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، راہزن بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے تاکید سے فرمایا کہ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ جو دین ہے، اس کلمے میں، اس بات میں یہ ارشاد فرما دیا آپ نے کہ جیسے اس دین کو چاہنے والے اور قدردان موجود ہوں گے، ایسے ہی اس دین کے دشمن بھی موجود ہوں گے۔ اس دین کے راہ میں رکاوٹیں اور مشکلات اور موانع بھی ہوں گی۔ اگر موانع اور مشکلات نہ ہوتی تو پھر یہ تاکید کی بھی ضرورت نہ ہوتی، یہ بھی فرما دیتے کہ بس ہاتھ سے پکڑ لو، صرف سامنے کے دانت سے پکڑ لو، دائیں طرف کے دانت سے، بائیں طرف کے دانت سے پکڑ لو، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ سامنے کے دانت سے اگر کوئی چیز پکڑ لیں تو معمولی سے جھٹکے سے وہ چیز بھی نکل آتی ہے اور ساتھ دانت بھی نکل آتے ہیں اوپر سے باہر۔ اگر سامنے کے دانتوں سے کوئی چیز پکڑ لی، کپڑا پکڑ لیا، خود تجربہ کر کے دیکھیں، آہستہ سے، زور سے نہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دانت میرے ہلنے لگے ہیں، کمزور پڑ رہے ہیں اور جھٹکا برداشت نہیں کریں گے۔ اگر اس سے آگے جھٹکا دوں گا تو یہ گر جائیں گے، لیکن اگر کپڑے کو اور اندر ٹھونس لیں گے اور ٹھونس کر آپ ساتھ کی داڑھوں سے مدد لے لیں گے، یہ نہیں کھنچ سکے گا وہ۔ پھر یہ سامنے کے اور پچھلے سب دانت شریک ہو گئے تو ایک ایسی قوت ہوگی کہ ہم اسے اگر کھینچتے ہیں تو دانتوں پہ اثر نہیں پڑتا، کپڑا پڑتا ہے، کپڑے سے آوازیں آنے لگیں گی پھٹنے کی۔ تو آپ نے نواجذ کا ارشاد فرمایا بالکل اندر ہے، تو ہر قسم کے دانت بنائے اللہ نے، سیدھے بنائے، نوکیلے بنائے اور ہموار اوپر نیچے، جن کے گروکے ہیں اوپر نیچے باریک وہ بنائے۔ تو فرمایا ان شروع کے دانتوں سے نہیں، بالکل آخر کے جو دانت ہیں ان سے پکڑو گے تو خود بخود سب کی پکڑ اس میں شامل ہو جائے۔ پھر اسے جو مخالف ہوائیں ہیں اور قوتیں ہیں وہ اسے تم سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ جب تم دنیا میں آئے ہو تو تمہارے ساتھ ساتھ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر وقت تدبیر میں ہے کہ کسی طرح اس کو اس راستے سے ہٹا دوں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کی ہر وقت یہی کوشش ہے، نفس بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے، نفس ہمارا، شیطان بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے، انسان بھی بہت سے جو اس کام پہ ہیں وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ انسان کو گمراہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، جنات میں سے بھی شیاطین ہیں، اور یہ نبیوں کے دشمن ہیں، اور اسی طرح نبیوں کے وارث جو قیامت تک آئیں گے ان کے ساتھ یہ دشمن ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم فرمایا کہ آپ بات مختصر کریں گے، خصوصیت ہے آپ کی، اور اس کے معنی بھرپور ہوں گے۔ تو لفظ ارشاد فرمائے کہ اس کو نواجذ سے پکڑ لو، اور نواجذ کی حکمت یہ ہے کہ آخری دانت ہیں، جب انہیں پکڑیں گے تو سارے دانت شامل ہیں۔ تو یہ منہ جو ہے، یہ منہ انسان کا یہ کنبہ ہے، یہ پورا کنبہ ہے، یہ خاندان ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ سلطنت ہے۔
یہ زمین و آسمان ہے۔ تعبیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر کے جو دانت ہیں یہ ددیال ہے، نیچے کے جو دانت ہیں یہ ننیال ہے۔ تعبیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر کے جو دانت ہیں یہ مہکا ہے، نیچے کے دانت سسرال ہے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے اعتبار سے اوپر کے دانت اس کا مہکا ہے، نیچے کے دانت اس کی سسرال ہے۔ تو گویا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تنہا تم نے خود بھی یہ کام کرنا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے خاندان کو ساتھ لینا ہے، اپنی دین اپنی ددیال کو ساتھ لینا ہے، اپنی ننیال کو ساتھ لینا ہے اس خدمت کے لیے، اپنے مہکے کو ساتھ لینا ہے، اپنے سسرال کو ساتھ۔ اور اوپر کے دانت تعبیر میں بڑے کے بھی آتے ہیں کہ جو آپ سے بڑا ہے اس کو بھی شامل، جو آپ کے ماتحت ہے نیچے کے دانت اس کو شامل۔ تو خاندان کی طرف جائیں تو اس خاندان کو لو، چاہے وہ ننیال کا ہو چاہے ددیال کا ہو، سسرالی ہو چاہے مہکا ہو، اس کو بھی شامل کرو ضرورت پڑے۔ پھر اس سے باہر اگر آپ کہیں ملازم ہیں تو جو آپ کا اوپر کے لوگ ہیں انہیں بھی شامل کرو، جو تمہارے ماتحت انہیں بھی شامل کرو، اس کو مضبوط کرو، کسی طرح اسے نہیں چھوڑنا۔ یہ صرف اس کے لیے نہیں کہ تم اپنی ذات تک رہو، خدا نخواستہ اگر خطرہ ہو کہ کوئی اور نہیں آئے گا، اور اگر میرا ہی ایمان خطرے میں ہے تو پھر تو فکر ہے کہ اپنے کو بچاؤ، لیکن ورنہ اس سے زیادہ پھر یہ ہے کہ شامل کرنا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ۔ یہ دین ہر ایک کے لیے ہے، یہ علوم نبویہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ صرف مولوی کے لیے نہیں ہے خاص۔ اس کی خدمت، اس کی اشاعت، اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو، چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ مدرس ہو، چاہے وہ مبلغ ہو چاہے معلم ہو، ملازم ہو، مزدور ہو، راگ ہو، ہر شخص کے ذمہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق دین کو مضبوطی سے پکڑے بھی اور دوسروں کو اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہدایت دی، آپ کو اللہ نے جوامع الکلم فرمایا، 2 لفظ فرمائے، نواجذ سے پکڑو، لیکن اس میں سب کچھ شامل ہو گیا، زمین و آسمان شامل، جتنی زمینی قوتیں انہیں پکڑو، جو مادی ذرائع ہیں انہیں اختیار کرو، کیونکہ جتنی مادی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سے مقابلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ جو کماتے ہیں پیسہ وہ صرف اس لیے اس کا حاصل نچوڑ یہی نکلتا ہے، یا کھانا پینا، لباس یا گھر، بس یہ بنیادی چیزیں انسان، یا تو پہننے کے لیے لباس، زندہ رہنے کے لیے اسے کھانا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے لباس چاہیے، اور وقت گزارنے کے لیے گھر چاہیے جس کی ایک چھت ہو، ایک فرش۔ اس کے علاوہ اور چیزیں باقی درجے میں کم ہو گئی، اصل یہی۔ تو جتنا کچھ آپ کر رہے ہیں اور ہم کرتے ہیں سب کچھ، اس میں بہت بڑی چیزیں جو ہیں اس کا تعلق ہماری کس چیز سے، اس سے جس کا تعلق منہ سے آئیں گے، جسم میں جائیں گے، جسم کا جز بنتا ہے۔ اور جسم کا جز ایسا ہے کہ انسان ایسا جانور ہے کہ سب کچھ کھا جاتا ہے۔ بکری سب کچھ نہیں کھائے گی، بلی سب کچھ نہیں کھائے گی، بکری کے سامنے گوشت رکھتے نہیں کھائے گی، ہڈی رکھتے نہیں کھائے گی، بلی کے سامنے سبزی رکھتے نہیں کھائے گی، پھل رکھتے نہیں کھائے گی، لیکن یہ حضرت انسان کے سامنے پھل رکھتے تو کھا دے، سبزی رکھتے تو چپ کر دے، گوشت رکھتے ہیں تو چھوڑے گا ہی نہیں، ہڈیاں تک چبا جاتا ہے، چٹنی ہڈی بھی چبا کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو بالکل نہ ٹوٹے اسے بیچارے کو چھوڑ دیتا ہے، چوس چاس کے جا کے اس کی بخشش کرتا ہے، باقی کسی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ لکڑی کھا جاتا ہے، یہ گاجر لکڑی ہے، یہ مولی لکڑی ہے، نرم لکڑی ہے، سب لکڑی ہے۔ پھر اور سخت لکڑی بھی کھا جاتا ہے، اس سے سخت لکڑی ناریل کھا جاتا ہے، گیلا ناریل لکڑی چباتا ہے، درد کر کے اتار لیتا ہے۔ پھر خشک ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑتا، اس سے کھوپرا اس کو بھی چباتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس سے بھی سخت لکڑی ہے، اسے بھی زیادہ نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی لیتا ہے، اور جناب چھالیہ کو بھی ساری زندگی میں 50 سال عمر ہے، کب سے پان کھا رہا ہوں، 50 سال سے کھا رہا ہوں، تنوں لکڑی کھا لیتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اپنی مادی قوتیں اور اپنی روحانی قوتوں سے اس کو پکڑ لو، کیونکہ مادی قوتوں سے واسطہ دانت کا ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں مادی ہیں، اس میں نرم بھی ہے، اس میں گرم بھی ہے، اس میں ٹھنڈا بھی ہے، اس میں سخت بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے دانت نمٹتے ہیں۔ فرمایا تمام وسائل اپنے اس پہ لگاؤ، مادی وسائل لگاؤ، روحانی وسائل لگاؤ، خاندان کے لگاؤ، قبیلے کے لگاؤ، تمام کے تمام اس میں چھوڑ دو، تمہارا مقصد حیات سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک نے اعلان کر رکھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
میں نے اسے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اوڑھنے پہننے کے لیے پیدا نہیں کیا، اسے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کھانا تو عبادت کی تقویت کے لیے ہے، بس اتنا کھانا ہے کہ جس سے عبادت کر سکو اس کی اجازت ہے۔ اگر اتنا کھانے لگ جائے کہ جس سے عبادت کی قوت کم ہو جائے، گناہ ملے۔ اتنا کھانا لگ جائے کہ عبادت کی قوت ہی نہ ہو رہے، اتنا کھا لیا کہ بیچارے کو ملنا ہی مشکل ہو رہا ہے، درکار بھی نہیں آ رہی، جگہ ہی نہیں چھوٹی، گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کھانے کی کم سے کم مقدار بھی بتلا دی، زیادہ سے زیادہ بھی بتلا دی۔ کم سے کم اتنا کھاؤ، زیادہ سے زیادہ اتنا کھاؤ، اس سے زیادہ مت کھاؤ۔ حدیثوں میں تمام چیزوں کی ہدایات نبی علیہ السلام نے انسان کو دی۔ تو یہ عبادت کی تقویت کے لیے اجازت ہے۔ لباس پہنتا ہے عبادت سے ہی ادا ہوتا ہے، اگر لباس ہی نہیں ہے بنانا، عبادت نہیں ہوتی، چھپانا پڑے گا۔ تو ستر عورت ضروری ہے۔ پھر انسان سب سے اشرف اللہ نے بنایا تو اس کو جمال بھی بخشا ہے، اس لیے فرمایا اس نے بھی کپڑے پہنو تاکہ تم خوبصورت لگو، اگر نہیں پہنے گا بدصورت لگے، برا لگے گا۔ تو یہ چیزیں باقی مقصود نہیں ہے، مقصود صرف عبادت ہے۔ اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ وہی اتباع سنت، وہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی کو پکڑے رکھو، جو مجھ سے اور میرے صحابہ سے ثابت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو اس مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کا حاصل سوائے نبی علیہ السلام کی سنت کے کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے طریقوں کی، سنتوں کی تشریح بہت خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پوری دنیا میں جو اربوں کی تعداد میں ہے، آپ کو چن لیا، اس کام کے لیے منتخب کیا کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھیں، پڑھیں اور اس دین کے خادم بنیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر فخر نہیں کرنا، اس پہ تو بس شکر کرنا ہے، عاجزی کرنی ہے کہ اللہ یہ تیرا انعام ہے، ورنہ ہم اور انسانوں جیسے ہم اور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، یہ تیرا انتخاب ہے، تیرا انعام ہے کہ تو نے ہمیں اس خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اس لیے آج سے انکساری یہ اللہ کو پسند ہے۔